اپنے ذی شان نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا کے صدیوں سے اسے بٹھا رکھا، کئی سو سال گزر گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی بہاروں میں، جنت کی فضاؤں میں اس بات کے لیے محفوظ ہیں کہ جو اقرار کیا تھا نبیوں نے، اس بات کا عملی طور پر اظہار ہوگا کہ اس دنیا کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ برپا ہونے والا ہے، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں اس فتنے کی شدت اور خوفناکی کا منظر سمجھاتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ فتنہ دجال یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے؟ یہودی نسل، یہودیوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا دعویٰ کرے گا، اور وہ دعویٰ کیا کرے گا کہ میں رب ہوں، اللہ کی ربوبیت کی صفت کو واضح کرے گا، میں رب ہوں۔ چلتے سورج کے پجاری لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ماننے والوں کو انعامات سے نوازے گا، نہ ماننے والوں کو سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس کے ساتھ کھانے پینے کے وافر انتظامات ہوں گے، روٹیوں کا بہار اس کے ساتھ ہوگا، اور ایک طرف آگ کا تنور، آگ کی بھٹی، آگ کا بوائلر جلتا ہوا ہوگا۔ ماننے والوں کو کھانے پینے کی عیاشی کا سامان، نہ ماننے والوں کو بوائلر میں ڈالے گا، جلتی آگ میں ڈالے گا۔ کہیں جا کے دیکھو وہ ملیں جو چینی بناتی ہیں اور اس میں آگ جلانے کے بوائلر، کتنی خوفناک آگ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس دجال کے فتنے سے نماز میں دعا میں پناہ مانگا کرو، اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو، وہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہے، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اسے خود بخود دو چار ہاتھ کاٹ لوں گا، تو میں اس کی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر میں چلا بھی گیا تو اللہ تمہارا محافظ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس فتنے میں ایمان کو بچانا نہایت مشکل ہوگا، جب وہ لوگوں کو شعبدہ بازی سے مرے ہوئے آدمی کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اسے کہا اٹھے، کھڑا ہو جا، اس کے کہنے پر قبر میں مدفون شخص باہر آ جائے گا۔ علاقے سے گزرا، بارش نہیں ہو رہی، بادل سے کہے گا بس، بارش نہ، بادل سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس قسم کے شعبدہ
تقویت کا سبب بنے گی۔ تو دیکھو جی مرے کو زندہ کرتے ہیں، یہ دیکھو جی بارش برساتے ہیں، یہ دیکھو جی کھانے کو بہت کچھ دیتا ہے، نہ ماننے پر آگ کی سزا دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر اس کے ربوبیت کے دعوے کو تقویت بنائے گی اور بڑی زندگی لے کے آئے گا، بڑی زندگی۔ آپ نے فرمایا اس کے دعوے کے دنوں میں پہلے 3 دن بہت بڑے ہوں گے، ایک دن اس کی زندگی کا پورے سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنے لمبے دن، 1 دن سال کا، مہینے کا، ہفتے کا، نمازیں ہم کیسے پڑھیں گے؟ دن رات میں نمازیں تو 5 ہیں، کیا وہ سال بھر کے دن کے لیے 5 نمازیں کافی ہیں؟ فرمایا نہیں، نمازیں ٹائم سے پڑھنی پڑیں گی، اور نمازیں پورے سال کی پڑھنی پڑیں گی، پورے مہینے کی پڑھنی پڑیں گی، پورے ہفتے کی پڑھنی پڑیں گی۔ یہ شیطانیت کے اپنے روپ میں دنیا کے اوپر چکر لگائے گا، جگہ جگہ جائے گا، اسے ایسی سواری مہیا ہوگی۔ اس دور کی وجہ سے سواری کا نام آپ نے گدھا بتایا، آج کے دور میں جہاز کا اسے کوئی ایسا جہاز دستیاب ہوگا جس جہاز کے لیے جگہ جگہ اس کی شہرت ہوگی، اور لوگ اس کی ملاقات کے لیے اور اس کے ساتھ محمد کے دعوے کے لیے آئیں گے۔ جہاز کس رفتار کا ہوگا؟ آپ نے اس کی مثال بتائی کہ وہ جس سواری کا سوار ہوگا اس کا 1 قدم یہاں اور دوسرا قدم حد نگاہ پہ، اتنا لمبا اس کی رفتار کا انداز ہوگا۔ آپ نے فرمایا مکہ اور مدینہ، ان دونوں شہروں کو اللہ اس کی شیطنت سے محفوظ رکھے گا، نہ وہ مکے میں جا سکے نہ وہ مدینہ میں جا سکے۔ لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو اس سے ملاقات کا موقع ملے گا، اور وہ کیسے؟ زلزلہ آئے گا، زلزلہ۔ مکہ اور مدینہ کے ماحول میں زلزلے سے لوگ بھاگ کے باہر نکلیں گے، حدود مکہ سے باہر، حدود مدینہ سے باہر، اسے ملاقات ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کا ایک آدمی اسے ملے گا اور اسے کہے گا کہ تو دجال ہے جس کے بارے ہمارے نبی نے اطلاع دی تھی، تو وہی دجال ہے۔ اس کے ماتھے پر، پیشانی پر لفظ کاف، لفظ فا، لفظ را، یہ 3 حرف لکھے ہوں گے، جس کا معنی یہ کافر ہے، یہ کافر۔ جس کو اللہ نگاہ دے گا وہ اس کی پیشانی پڑھے گا کہ یہ تو کافر ہے، مگر شیطان لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالے گا کہ وہ لوگ اس کو پھر بھی رب مانیں گے۔ جب وہ مسلمان موحد مدینہ کے ماحول سے باہر اسے کافر کہے گا، وہ اس کو مارنے کا حکم دے دے گا، سزائے موت تجویز کرے گا، بہت بھیانک انداز میں اس کو شہید کیا جائے گا، آرا لا کے
اپنے ماننے والوں سے کہے گا اگر یہ شخص جس کو موت کی حالت میں تم دیکھتے ہو مر چکا ہے میں زندہ کر دوں میری ربوبیت کو مانو گے؟ وہ جب تک سورج کے پجاری وہ تو پہلے سے مانے بیٹھے وہ تو پہلے سے مانے بیٹھے وہ کہہ گئی ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی ہیں آپ کو، وہ لاش اٹھے کھڑا ہو جائے، وہ دو ٹکڑے آپس میں ملیں گے، زندہ سلامت مواحد انسان عقیدہ توحید والا کھڑا ہو جائے۔ اس کو پوچھے گا اب تو مانتا ہے نا رب، زندگی اور موت کی صرف رب کی ہے نا، میں نے تجھ کو مارا بھی ہے اور اب تجھ کو زندہ بھی کیا ہے، اب تو رب مانتا ہے؟ کہتے بالکل نہیں، بالکل نہیں، میرا یقین پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو بالکل وہی دجال ہے، اور لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ اب یہ دوبارہ مجھے مار بھی نہیں سکے گا، جتن لگا لے اس کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہوگی، کہے گا لاؤ خنجر لاؤ چھری لاؤ میں اس کا گلا کاٹتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پہ چھری چلائے گا مگر چھری نہیں چلے گی، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی نا، وہاں بھی نہیں چلے گی، یہاں اللہ تانبے کا حصہ بنا دے گا، گلا اس کا تانبے کا ہو جائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ چھری نہیں چلی کہے گا اٹھاؤ اس کو آگ میں پھینکو، آگ میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آگ سے ڈرنا نہیں، وہ آگ نہیں، وہ جنت کی بہاریں ہیں، اور اس کی نعمتوں کو کھانے میں لالچ میں نہیں آنا، یہ جہنم میں لے جانے کا سامان ہے۔ یہ آدمی فتنے بھائی شام میں پہنچے گا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا ہے۔ باب اللد ایک جگہ ہے شام میں، اس مقام پر دجال کا حضرت عیسیٰ کے سامنے آمنا سامنا ہوگا، حضرت عیسیٰ اس کی گردن کاٹ کے نیزے پہ اس کا سر رکھ کے کٹا ہوا سر لوگوں کو دکھائیں گے، یہ ہے دجال، جس دجال نے لوگوں کے عقائد برباد کیے، اور یہ اس کی لاش کا سر دیکھ لو، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مخلوق تھی، خالق نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے پہلی نماز صبح کی ہوگی، صبح کی نماز کی تکبیر ہو چکی ہے، اور جماعت کے لیے امام مصلی پہ ہے، کسی کی نگاہ اٹھے گی، وہاں پر مسجد کے مینار سے اوپر سے کوئی آدمی نیچے آتا نظر آئے گا، وہ کہے گا وہ دیکھو کون آ رہا ہے، دیکھنے میں سب لوگ دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ زمین پہ تشریف لائیں گے، لوگ عرض کریں گے حضرت تکبیر ہو گئی ہے نماز پڑھا دو، یہ نماز آپ میں سے جو امام ہے وہی پڑھائے گا، میں امتی بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں آیا، اب امامت کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ، میں مقتدی بن کے رہوں گا، میں بطور امام کے نہیں آیا۔ تو یہ بات اللہ نے عملاً ثابت کی کہ امام حضرت محمد رسول اللہ ہو، اور تمام انبیاء بطور مقتدی کے بیت المقدس میں نماز پڑھتے دکھائی دیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم دائم رکھے، توحید کی دولت کو اللہ ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے، اور حضرت
رسول اللہ کی رسالت تامہ پر اور رسالت عبدی پر اور رسالت خاتم النبیین پر اللہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں متعلقہ پھر عرض ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم.